این آئی ایس کلاس 12 سائیکلوجی نفسیات 328 کا سالف ٹی ایم ہے 12th کلاس کا 2024-25 اردو میڈیم. اس کی پی ڈی ایف بھی اویلیبل ہے. دیے گئے نمبر پر آپ کانٹیکٹ کر کے حاصل کر سکتے. سوال نمبر 1 ہے آپ کی معاملاتی مواد میں اہم نفسیاتی نظریہ تناظر بیان کیے گئے ہیں. ان تاثرات کے مطالعے کے بعد کسی ایک صورت کا انتخاب کریں جو آپ کے خیال میں سب سے زیادہ موزوں ہو. اپنے انتخاب کو مناسب جوابات سے مزین کریں. جی ہاں، ایک شخص کے حیاتیاتی پہلو نمایاں طور پر رویے کو متاثر کرتے ہیں. مثال کے طور پر پار محل تبدیلیاں مواد اور جارحیت کی سطح کو متاثر کرتے ہیں، جیسا کہ بلوغت کا سامنا کرنے والے نوجوانوں میں دیکھا جاتا ہے. مزید برآں جنسیاتی رجحانات بعض رویے کی خصوصیات کا باعث بن سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا سوال ہے انسانی خارجی دنیا سے معلومات اکٹھا کرنے کے لیے مختلف حسی اعضاء کا مالک ہوتا ہے. اس لحاظ سے جب کہ وہ کسی طرح کی غذا کا استعمال کرتا ہو تو اس وقت اس کو کون سی حیثیت کام کرتی ہیں وضاحت ہے. جسم کے باہر کو معلومات یا ماحول کی تبدیلی ذہن تک پہنچانے والے اعضاء کی نظام کو حسی نظام کہتے ہیں. یہ عصبی نظام کا حصہ. اس نظام میں ناک، کان، جلد، زبان، آنکھ وغیرہ اعضاء شامل ہے. جب وہ کسی غذا کو کھاتا ہے تو اس میں سے زبان ذائقے کے لیے استعمال ہوتی ہے. وہ غذا کا ذائقہ محسوس کرتی ہے. تیسرا ہے اس کا ہے کہ آپ کے خیال میں ہماری زبان ہمارے خیالات کے عمل کو متاثر کرتی ہے. اپنے جوابات کو موضوع مثالوں سے ثابت کریں. ہاں، زبان سوچ کے عمل کو متاثر کر سکتی ہے کیونکہ ہم دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں، معلومات کی درجہ بندی کرتی ہے اور خیالات کا اظہار کرتی ہے. یہ یادداشت، مسائل حل کرنے اور فیصلہ سازی کو متاثر کرتی ہے. مختلف زبانیں بعض تصورات پر زور دے سکتی ہیں. یہ منفرد ڈھانچے رکھتی ہیں جو ادراک کو متاثر کرتی ہیں. چوتھا سوال ہے کہ ذہانت کے عوامل. اپنے روزمرہ کی زندگی میں ذہانت کے ہر پہلو کی شناخت کریں اور اس کی وضاحت کریں. ذہانت ایک پیچیدہ خصلت ہے جو جنسیات اور ماحول سمت بہت ہی عوامل سے متاثر ہوتی ہے. یہاں کچھ عوامل ہیں جو ذہانت میں شراکت کرتے ہیں. لوگوں کے پاس اپنی روزمرہ کی زندگی میں ذہانت کو سیکھنے اور استعمال کرنے کے مختلف طریقے ہیں. منطقی، ریاضیاتی ذہانت، تحریری و ردی طور پر سوچنے، مسائل کو حل کرنے، نمونوں کو سمجھنے کی صلاحیت. باہمی ذہانت، دوسروں کو سمجھنے، اس کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت بشمول ان کے متحرکات اور جسمانی حرکات. ذہانت، مسائل کو حل کرنے، مکمل کاموں کو مکمل اس جسم کو استعمال کرنے والی صلاحیت. موسیقی کی ذہانت، موسیقی کو سمجھنے اور تخلیق کی صلاحیت. اس کے بعد آگے اس میں پانچواں گروہی فروغ کے 4 مراحل کے بارے میں تبادلہ خیال کریں. اپنی روزمرہ کی زندگی میں گروپوں میں ان میں سے کنہیں 2 مراحل کی شناخت کریں. 4 مراحل تشکیل. گروپ میں ابھی بن رہے ممبران ایک دوسرے کو جان رہے ہیں اور لیڈروں کے فیصلوں پر بھروسہ کرتے ہیں. طوفان. اراکین میں بہت سے زیادہ ہنگامہ، خلل اور مایوسی پائی جاتی ہے. تصادم اور شخصیات یہ رائے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. نارمنگ اراکین میں تلاش کرتے ہوئے پائی جاتی ہے. ساری باتیں آپ اس میں لکھ دیں گے. پانچواں سوال ہے آپ اپنے گاؤں، قصبے، شہر میں ذہنی آگہی پروگرام منظم کرنے جا رہے ہیں. آپ پروگرام میں صحت کو فروغ دینے والے اصولوں کے موضوع پہ تقریر کرنی ہے. ان موضوع کے ایک تفصیلی تقریر تیار کریں تاکہ لوگ اصولوں کو آسانی سے سمجھ سکیں اور ان کی اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کر سکیں. 2 سوال ہے صحت کی اہمیت. صحت کی اہمیت کے بارے میں یہ سارے پوائنٹ آپ لکھ دیں گے. آرام کرنا، یہ ساری باتیں جو لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی آخری پیج ہے اچھی صحت، خوشی کی اہم عناصر. یہ ساری بات زندگی کے لطف اندوز ہوتی ہے. ساری بات آپ اس میں لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ سالف ٹی ایم اردو میڈیم میں پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں.